سورۃ الصافات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تأكلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی البتہ رسولوں سے تھے، یعنی جس طرح اور رسول تھے اسی طرح الیاس علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے۔ الیاس علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں اور یہ بنی اسرائیلی نبی تھے۔ رسول اور نبی میں یہ فرق ہے، رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت صاحب کتاب ہوتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت صاحب کتاب نہیں، بلکہ اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کی کتاب کی اتباع کرتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں الیاس علیہ السلام جو تھے یہ کن سے تھے؟ رسولوں کے تھے۔ اذ قال لقومه الا تتقون، جب کہ کہا الیاس علیہ السلام نے بات سے اپنی قوم کے کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، یعنی اللہ کی توحید کو چھوڑ کے جو تم کفر شرک کر رہے ہو، کفر شرک تباہی ہے، بربادی ہے، نہیں اللہ قہر کی زد میں، عذاب کی زد میں نہ آ جانا، ڈرو اللہ سے، کفر شرک کر کے کہیں اللہ کے عذاب کی زد میں نہ تم آ جانا، اللہ سے ڈرو۔ تدعون بالا، کیا پکارتے ہو تم بال کو؟ کہ اس زمانے میں بال ایک بت کا نام تھا، بت کو پکارا کرتے تھے۔ الیاس علیہ السلام قوم کی تھی، یہ کس کو پکارتی تھی؟ بال نامی بت کو۔ سلیمان کا بت تھا، بہت بڑا بت تھا، اس کے بڑے منہ تھے، ہر منہ کے آگے کوئی مجاور ملنگ بیٹھا ہوتا تھا جو لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، تو ان کو پکارتے، بال کو پکارتے تھے۔ اب بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کے نبیوں ولیوں کو، بلکہ فوج شدہ نبیوں ولیوں کو پکار رہے ہیں، وہ بتوں کو پکارتے تھے، یہ کس کو پکار رہے ہیں؟ فوج شدہ نبیوں ولیوں کو پکار رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، محبوب کہہ دو کہ اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا اللہ کو رحمان کہہ کے پکارو۔ قرآن کہتا ہے اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کو جس نام سے بھی چاہو پکارو جو اللہ پاک کے نام ہے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کے سارے نام کیا ہے؟ اچھے ہیں۔ اور فرمایا اللہ پاک نے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے گھر ہیں، ان مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، نہ نبی کو، نہ ولی کو۔ مسجدوں سے آوازیں آ رہی ہیں، ایک نظر کرم کی کر دو شاہ جیلانی، بگڑی بنا دو مکی مدنی۔ تو صبح کو میں سنتا ہے کئی دفعہ مسجد کی آوازیں آتی ہیں، بگڑی بنا دو مکی مدنی، گھر سے بلا لو مکی۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، نہ نبی کو پکارو، نہ ولی کو، کسی کو بھی مسجدوں میں صرف اور صرف کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو۔ فرمایا قل انما ادعو ربی، بابو کہہ دو میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں،
ولا اشرک به احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو کوئی شریک نہیں کرتا۔ فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامہ، اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کی دعاؤں کو قبول ہی نہیں کر سکتا، ان کو پکارتا ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، بلکہ وہ تو ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ مشرک جن شریکوں کو پکارتا ہے نا، تو مشرکوں کے شریکوں کو کوئی پتہ نہیں کہ کون ہمیں پکار رہا ہے، کب پکار رہا ہے، کیسے پکار رہا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارنا حق ہے، اللہ ہی کو پکارنا صحیح ہے، اللہ پاک کے علاوہ کسی کو پکارنا صحیح نہیں ہے۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہ بشیء، جو لوگ اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں تو جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ذرہ برابر بھی مشرکوں کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے بیان فرمایا الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، کہ ایسے سمجھو جیسے کوئی آدمی اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے، ایسے کر کے، اور اس کا یہ مقصد ہے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ اللہ پاک فرماتا واہ ہوا بالغ، ایسا کرنے سے پانی منہ تک نہیں پہنچے گا۔ جیسے کہ پیاسا دونوں ہاتھ ایسے پانی کی طرف، پانیاں آ جا پانیاں آ جا آ جا، ایسا کہ منہ تک پانی پہنچ جائے، وہ ماں ہوا بالغ، اسے منہ تک پانی نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح جو مشرک اللہ پاک کے علاوہ کسی اور شریک کو پکارے گا قیامت تک وہ پکار کے مر تو سکتا ہے، مگر اس کی پکار کو ذرہ برابر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ بار بار اللہ پاک قرآن تکرار ہے۔ ایک مقام میں فرمایا والذین، یہ پڑھ لیا آپ نے، ساری آیتیں پڑھ لی تقریباً، والذین یدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کے علاوہ جو لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ تو کھجور کی گٹھلی پہ جو سفید پتا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ گل رہ گئی ہے یہ اللہ پاک اخیر کر دی بیان کرنے والی کہ مشرک جن شریکوں کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ وہ تو کھجور کی گٹھلی جو کیا ویلیو اس کی سفید پردہ ہو تو اس کے بھی مالک نہیں، اس پہ بھی اختیار نہیں ہے ان کا۔ جب وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے پھر دو سر کا پوٹا پیٹا کیسے دے سکتے ہیں، پھر مشکل کشائی ہاتھ کروائی کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اور آگے فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اور مشرکو اگر تم ان کو پکارو گے لا یسمعوا دعا، تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے یہ۔ ان تدعوہم لا یسمعوا ولو سمعوا، اگر بالفرض سن لے، سنتے تو نہیں، بالفرض مان لو سنتے ہیں، مستجابوا لکم یوم القیامہ، تمہاری پکار کو قیامت تک قبول ہی نہیں کر سکتے، تمہاری مشکل کچھ آج قیامت تک نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک بار بار فرما رہے ہیں۔ تو یہ بھی کیا کرتے تھے لوگ، یہ بال نامی جو بت تھا نا اس کو یہ پکارتے تھے۔ ہاں جی، کیا ریاض علیہ السلام نے فرمایا اتدعون بال، کیا تم بال بت کو پکارتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور چھوڑتے ہو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑتے، اس کو نہیں پکارتے، اس کے مقابلے میں بال نامی بت کو پکارتے ہو، سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ لوگ بھی اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے، پتھر میں سے، لوہے میں سے، لکڑی میں سے روح چیز کی شکلیں بنا لیتے ہیں، جسمیں بنا لیتے ہیں روح چیز کی شکلیں، لیکن گھوڑا بنا ہوتا ہے، کوئی لوہے کا، کوئی پتھر کا، کوئی سٹیل کا، یا کوئی اور چیز بنی ہوتی ہے، تو زیرو چیزوں کی تصویریں بنا لیتے ہیں، لیکن ان زیرو چیزوں کی تصویروں میں جان ڈال کر ان کو زندہ نہیں کر سکتے۔ جسموں کو بنانا بھی اللہ کا کام ہے، اور جسموں میں روحوں کو ڈال کے جسموں کو زندہ بھی کون کرتا ہے، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے۔ جو اتنا بہترین گندے نطفے سے، غلیظ قطرے سے ایسا بہترین انسان بناتا ہے، تو اس کو چھوڑ کے تم بال بت کو پکار رہے ہو۔ بال کا معنی یمنی زبان میں رب ہوتا ہے، یمنی زبان میں بال رب کو کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہو یہ بال تمہارا رب نہیں، اللہ ربکم و رب آبائکم، اللہ ربکم و رب آبائکم، بلکہ اللہ تمہارا رب ہے، بال بھی تمہارا رب نہیں، اللہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی
اللہ ہی رب ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی رب نہیں ہے، بلکہ وہ رب العالمین ہے۔ اللہ تو کیا ہے؟ رب العالمین، سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ یہ تقریر فرمائی حضرت الیاس علیہ السلام نے، تو اللہ پاک نے الیاس علیہ السلام کی تقریر کو قرآن بنا دیا، قرآن میں محفوظ کر دیا۔ فَكَذَّبُوهُ، تو اس توحید والی دعوت کی انہوں نے کیا کی؟ تکذیب کی، نہ مانا توحید کو، شرک کو نہ چھوڑا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، دن قیامت کے ان کو عذاب کے لیے حاضر کیا جائے گا۔ تو کفر شرک کو نہیں چھوڑا، نبی کی دعوت توحید والی جو تھی اس کی تکذیب کر دی، اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرے، دن قیامت کے ان کو فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، عذاب کے لیے حاضر کیا جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کو عذاب کے لیے حاضر نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ نبیوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے مخلص بندے کون ہوتا ہے؟ المخلص بندہ جس کا ایمان بھی خالص ہو اور عبادت بھی خالص ہو، مخلص ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ یہ دن قیامت کے اللہ کے مخلص بندے نبیوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور یہ مشرک کافر جو ہوں گے یہ شیطان کے ساتھ یہ جہنم میں جائیں گے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑ دیا ہم نے اس کا ذکر خیر پیچھے آنے والوں میں۔ لوگ الیاس علیہ السلام کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے تھے، سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پہ۔ یہ بھی الیاس علیہ السلام کا نام ہے الیاسین، یہ الیاسین بھی انہیں کو کہا جاتا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ جس طرح ہم نے الیاس علیہ السلام کو جزا دی ہے، انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی تو ہم نے ان کو جزا دی، اسی طرح جو بھی کوئی نیکی کرے گا ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ الیاس ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام جو تھے یہ بھی مرسلین میں سے تھے، یہ بھی اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ تو لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے چند بستیوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ ان بستیوں میں سب سے بڑی جو بستی تھی اس کا نام تھا سدوم۔ تو یہیں انہوں نے کیا فرمایا، لوط علیہ السلام نے یہیں کی شادی ہوئی، دو بیٹیاں بھی تھیں ان کی، یہیں رہتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے، کافروں مشرکوں کو کفر شرک سے منع کر کے اللہ کی توحید کو دعوت دیتے تھے۔ لوط علیہ السلام جو قوم تھی نا، یہ کفر شرک کے علاوہ یہ لڑکوں کے ساتھ بھی برائی کرتی تھی۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم موجود ہے نا شرک کی، نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے شرک نہیں کسی نے کیا، اسی طرح ان سے پہلے اس بری حرکتوں کسی نے نہیں کیا، یہ موجود تھے لڑکوں کے ساتھ برائی کرنے کے۔ لوط علیہ السلام نے کفر شرک سے روکا، برائی سے روکا، یہ بات نہیں آئے، بلاخر اللہ کا عذاب آ گیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا اللہ فرمائے اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب کہ بچا لیا ہم نے اس کو، کس کو؟ لوط کو اور اس کے آل کو، سب کو ہم نے بچا لیا عذاب سے۔ زندہ نبی لوط علیہ السلام اللہ فرما رہے ہیں خود عذاب سے نہیں بچا، بلکہ زندہ نبی کو عذاب سے ہم نے بچایا ہے۔ اگر ہم لوط کو نہ بچاتے زندہ نبی کو عذاب سے تو کوئی دنیا کی طاقت لوط علیہ السلام کو عذاب سے نہ بچا سکتی تھی۔ ہم نے بچایا اس کو عذاب سے، اس کے اہل کو جو بیٹیاں تھیں جی سب کو ہم نے بچایا ہے۔ میرے بھائی زندہ نبی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور شدہ بزرگ اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکتا ہے؟ نہیں کتاب بنا لی، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ زندہ نبی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ تو فوج شدہ بزرگ، فوج شدہ بابا جو دنیا سے ہی چلا گیا تو وہ کیسے بچا سکتا ہے اپنے مریضوں کو، دوسرے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچا سکتا ہے؟ اللہ کے عذاب سے اللہ ہی بچائے وہ بچتا ہے، اللہ نہ بچائے تو کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکتا ہے نہ بچا سکتا ہے۔ الا عجوزا فی الغابرین، مگر جو بوڑھی تھی وہ تھی پیچھے رہنے والوں میں، ان کی بیوی تھی کافرہ تھی، یہ پیچھے کافروں میں رہ گئی، کافروں کے ساتھ یہ تباہ ہو گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، برباد کر دیا ہم نے پیچھے رہنے والے، جو دوسرے نے باقی قوم کو اللہ ہمارے ہم نے برباد کر دیا۔ یہ کئی مرتبہ قرآن میں لوط علیہ السلام کا پیچھے واقعہ بیان ہوا ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور مشرکو بے شک تم گزرتے ہو ان پہ سے صبح کے وقت اور رات کے وقت۔ یہ مکہ کے منہ سے جب جاتے تھے ملک شام تجارت کرنے کے وقت، تو لوط علیہ السلام جو بستی تھے تباہ شدہ کھنڈرات، تو وہاں سے گزر کے آتے تھے، گزر کے ہی جاتے تھے، ملک گزر کے ہی آتے تھے وہاں سے۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں تم ان
بستیوں پہ سے صبح کے وقت رات گزر کے جاتے ہو، افلاتا کہ تمہیں عقل نہیں، عقل کرو کہیں کفر شرک کی وجہ سے تم بھی برباد نہ ہو جاؤ، سوچو عقل کرو، جس طرح یہ کفر شرک کی وجہ سے برباد ہو گئے، عقل کرو، تم ان کے صبح کے وقت گزر کے جاتے ہو، رات کے وقت گزر کے جاتے ہو، عقل کرو کہیں ایسا نہ ہو کفر شرک تم بھی بربادی ہو جاؤ کی طرح۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس علیہ السلام جو تھے یہ بھی کیا تھے؟ رسول تھے، یہ بھی بنی اسرائیلی نبی ہیں۔ تو اللہ پاک اس دور کے اندر ان کو عراق کے اندر ایک نینوا بستی تھی، بستی والوں کی طرح اللہ پاک نے ان کو رسول بنا کے بھیجا۔ ایک عرصہ یونس علیہ السلام اللہ پاک کی توحید کی دعوت دیتے رہے، کفر شرک کو روکتے رہے، لیکن وہ بعد نہ آئے، کفر شرک سے اللہ کی توحید کو قبول نہ کیا۔ تو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو یہ کہا کہ تم پہ اب اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ کہہ کے وہاں سے اللہ کی مرضی کے بغیر ہی، اجازت کے بغیر ہی بستی چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ پاک کو پسند نہ آیا کہ میرا نبی مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، میرے نبی کوئی مجھ کو پوچھے نہ پوچھے، میرا نبی مجھ سے کیوں نہ پوچھے، کیوں نہ اجازت لے۔ اتنی بات پہ اللہ پاک ناراض ہو گئے کہ میرے نبی نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا۔ لوگ کہتے ہیں نبی جو چاہے کرے، نبی تو اللہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، نبی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے ہجرت اس وقت فرمائی ہے جب اللہ کا حکم ہوا ہے، ہاں جی، پہلے نہیں فرمائی ہے، پہلے صحابہ کرام گئے، جب اللہ کا حکم آ گیا پھر اللہ کے نبی کی ہجرت فرمائی ہے۔ نبی اللہ کے حکم کے بغیر چل نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، بلکہ بول نہیں سکتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، نبی اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی جو چاہے کرے، نہیں، جو چاہے کون کرے، جو چاہے نہ کرے وہ کون ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی سکتے ہیں، اللہ جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے۔ اللہ پاک کو کوئی پوچھنے والا، کوئی ٹوکنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، کوئی اللہ پاک کو پوچھ نہیں سکتا، بلکہ اللہ سب کو پوچھے۔ اور دن قیامت کے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ اللہ قرآن کو بتلا رہا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے یونس علیہ السلام البتہ رسول تھے، اذ آباتا الی الفلک المشحون، جبکہ بھاگ گئے وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف، یعنی بستی کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کے بغیر، مرضی کے بغیر کس میں بیٹھ گئے؟ بھری ہوئی کشتی تھی، ایک پہلے سواریوں سے کھل تھی، جیسے بسیں پہلے ہی کھل ہوتی ہیں، پہلے بھری ہوئی تھی، سامان سے ہی کھل تھی، اس میں یونس علیہ السلام بیٹھ گئے، اس لیے بیٹھے کہ اس کنارے سے میں دوسرے کنارے پہ چلا جاؤں۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میں ایک کنارے سے لیکن اللہ کی خواہش تھی یونس ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ نہ جائے، بلکہ کہاں جائے؟ پیٹ میں جائے۔ تو پھر مرضی کس کی پوری ہوئی ہے؟ نبی کی مرضی پوری ہوئی، اللہ کی مرضی پوری؟ ہاں میرے بھائیو، ساری کل بھی صاحب نے پڑھا ہے کہ مرضیاں ساری کس کی پوری ہوتی ہیں؟ اللہ کی پوری ہوتی ہیں۔ کشتی چلی ہے، تھوڑا آگے گئی، ایسے گئی کشتی، نہ آگے نہ پیچھے، اور کشتیاں آ جا رہی ہیں، صرف نبی کی کشتی پھنس گئی، اندازہ کر، اور کشتیاں بھی تھیں چلتی تھی، جیسے بسیں چلتی ہیں، جس کو پنچر ہو جو وہ کھڑی ہو جاتی، باقی چل رہی آ جا رہی ہیں، اور آ جا رہی ہیں کشتیاں، نبی کی کشتی پھنس گئی، نبی کی وجہ سے کیوں نہیں؟ کوئی بات غلطی میں کہہ رہا ہوں؟ پھنسی کے نام نبی کی کشتی، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اور کس کی وجہ سے پھنسی ہے؟ نبی کی ہی وجہ سے پھنسی ہے، نبی کی کشتی، اور نبی اپنی کشتی کو پار نہیں لگا سکتا، اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو کشتیوں کو پار لگائے؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، پاک پٹن سے یار کلوتی میری میری بنیلا، ملک معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، باول حق پیڑا لک۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن سے دور ہیں لوگ، اگر قرآن سمجھایا ہوتا کبھی بھی یہ شرکیہ جملے نہ بولتے، بس وقت مولوی ہو جائیں قرآن سے دور کر، جو کرتا بھی ہے وہی پسند نہیں کرتا۔ آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ کا قرآن سمجھ رہے ہو، اللہ قرآن سے اللہ کی توحید سمجھ رہے ہو، اللہ پاک نے چن لیا، انشاءاللہ اللہ آپ کو ایسا اجر دے گا، ایسا اجر دے گا، ایسا بجائے گا کہ حیران ہو جاؤ گے، انشاءاللہ اتنا اجر دے گا، تم بس کر جاؤ گے، اللہ عطا کرنے سے بس نہیں کرے گا انشاءاللہ۔
دیکھنا انشاءاللہ کیا من کے کیسا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا جی مل باتے ہیں، قدر کرتے ہیں قرآن والوں کی، قدر ہی قرآن والوں کی ہوگی۔ جو قرآن سے دور ہے اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخر بھی برباد ہے۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں نہ چھوڑنا، کئی صدی چلے گئے چھوڑ کے، مہینہ آئے 10 دن آئے، دیکھا پتہ چیک کرنے کے لیے آتے ہیں یا اللہ ہی بھی منظور ہے، اللہ ہی کان پکڑے نکال دیتا ہے ان کو، چل لگانے والے تو میرے قرآن کے قابل ہی نہیں۔ کئی کا دکا آ جاتے ہیں، 10 دن آئے، مہینہ آئے، ماشاء اللہ آپ سال سال سے اللہ قرآن پڑھ رہے سمجھ رہے ہیں جی، قرآن سے اللہ جوڑا ہوا اللہ والا، اللہ تو منظور نہیں ہوتا کہ میرے قرآن کے قابل۔ یہ ہر کو نہیں ملتی نعمت، قرآن والی نعمت ہے یہ اس کو ملتی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں قرآن کالونی کے اندر، ان کو نصیب ہی ساتھ اللہ پاک آپ ہر روز یہ ساتھ نصیب فرما رہا ہے کہ ہر روز آپ اللہ کا قرآن سمجھیں، وابستہ ہو جاؤ، چھوڑنے کا خیال بھی نہ آئے آپ کے دل میں، بلکہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہونے کا، قرآن کی کلاس میں شامل ہونے کا یہ ارادہ ہو کہ جو مرضی ہو جائے قرآن کی کلاس میں حاضر ہونا ہے، قرآن کی کلاس کو نہیں چھوڑنا، کوئی ناغہ نہیں کرنا بلا وجہ، جو مرضی۔ یہ قرآن کا ٹائم ہے، بس اللہ کے قرآن کا ٹائم ہے، تو یہ ٹائم کسی کو نہیں مل جا سکتا۔ یہ ارادہ کر لیں، قسمیں کھا لیں، کچھ کر کے دکھائیں، پڑھ کے انشاءاللہ دیکھ لیں اللہ پاک کیسے خیر کے فیصلے فرماتے ہیں۔ جو قرآن کے ساتھ جڑنے کا حق ہے ویسے جڑو، پھر مجھ سے بات کرنا کہ قاری صاحب کام نہیں چلتے، کاروبار نہیں چلتے، رشتہ نہیں ملتا، فلاں کر رہے پریشانی میں دیکھنا کیا اللہ پاک کیسے خیر کے فیصلے فرماتے ہیں۔ قرآن سے جڑے اللہ پاک گھاٹا پائے گا، کبھی بھی گھاٹا نہیں پائے گا انشاءاللہ، اللہ کرے گا پکا ہے کہ نا، اللہ کرے گا پکا ہے انشاءاللہ۔ خیر کے فیصلے آپ کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے گا، تکلیفوں بیماریوں کو اندر سے کوئی شناؤں سے بدل دے گا، کوٹھے گھر بھر دے گا آپ کے رزق کے ساتھ اللہ پاک۔ جو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو، اس سے بھی زیادہ ہر روز قرآن کلاس قائم ہونی، کیوں بھی قائم ہونی چاہیے کہ نا، بولو سارے انشاءاللہ خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ تو نبی کی کشتی نبی کی وجہ سے پھنس گئی، پانی میں پھنس گئی۔ جو اللہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری کشتی کا یہ معمول ہے، یہ ویسے نہیں پھنستی، یہ اس وقت پھنستی ہے، ہم نے پہلے بھی تجربہ کیا، جب اس میں کوئی اپنے مالک سے غلام بہا کے آ جائے نا، بیٹھ جائے تو پھر یہ پھنس جاتی ہے۔ جو غلام جو ہے نا اپنے مالک سے بھاگا وہ اپنے آپ ہی اتر دے، ورنہ یہ ثانی کا ہے، یہ نہیں چلنا۔ تو کون اترے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں ہی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، تو میں ہی ہوں بھائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کپڑے اچھے اعلیٰ، شکل نبی کی اعلیٰ، میں نہیں آپ نہیں ہو سکتی، اتنے خوبصورت ہیں آپ نہیں ہو سکتے، نہیں میں ہی ہوں، نہیں پورا ڈال لیں گے، یہ قرآن کہتا ہے فصاحما، آپ اس میں پورا ڈالا انہوں نے، فکان من المدحضین، ہو گیا اللہ کے نبی یونس مغلوب ہونے والوں سے، ہارنے والوں میں سے ہو گیا۔ 3 مرتبہ پورا ڈالا، 3 مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یونس علیہ السلام نے کپڑے اتارے یا نہیں ادھر اتارے، پانی میں چھلانگ لگا دی، اللہ پاک فرما رہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اللہ پاک نے مچھلی کو پہلے ہی کہہ رکھا تھا، وہاں بھیج رکھا تھا پہلے ہی، میرا پیغمبر یونس آئے گا تو اس کو تم نے لقمہ بنانا ہے، تو مچھلی نے کیا کر لیا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، لقمہ بنا لیا، یعنی لقمہ نگل لیا، چبایا نہیں ہے، چبا کے نہیں کھایا، نگل لیا بس اندر، پتہ نہیں کتنی بڑی مچھلی ہوگی۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، جب یونس نبی کو مچھلی لقمہ، اس وقت یونس علیہ السلام کیا تھے، اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے، پریشان تھے کہ ہو تو نے اللہ پاک کے حکم کے غیر پستی کو چھوڑ کے اچھا کام نہیں کیا، اپنے آپ پریشان ہو رہے تھے۔ فلاح الحاظ، اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کہاں؟ پانی میں، مچھلی پانی، فنادا فی دیر میں پارا 17 پارے میں پڑے، فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں یونس نبی نے اللہ کو پکارا، اور یہاں اجالوں میں نہیں پکار رہے بدبخت مشرک، اجالوں میں، خوشحالیوں میں، کھاتے پیتے، کھا پی کے ٹکار مار کے اللہ کا، پھر بھی غیر اللہ کو پکارا۔ یونس نبی نے 3 اندھیروں میں کس کو پکارا؟ نادا فی الظلمات، 3 اندھیرے کون سے؟ ایک پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا، مچھلی کے پیٹ میں ایک پردہ ہوتا ہے اس کا اندھیرا، کہ جب رات آتی ہے اور اندھیرا ہو، اندھیروں میں پکارا، کیا پکارا؟ اللہ الہ الا اللہ، کوئی الہ
نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، الا انت، تو ہی الہ ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے۔ یہ آسان لفظ میں ترجمہ سمجھ لو کہ اللہ میں مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا ہوں، اب میں خود مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکل سکتا، کوئی اور مجھ کو مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکال سکتا، الا انت، تو نکال سکتا ہے۔ سب کے لیے مشکلیں ہیں، میرے لیے بھی مشکل ہے، میں مچھلی کے پیٹ سے نکلنا میرے لیے مشکل ہے، اوروں کے لیے بھی مشکل ہے، ان کو مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکال، الا انت، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، سبحانہ، کیوں تو مشکلوں سے پاک ہے، تو مشکلوں سے پاک ہے۔ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ یہ تسبیح کرتے رہے، یونس علیہ السلام یہ تسبیح کرتے تھے، اور مچھلی بھی اللہ کی تسبیح کر رہی تھی۔ اللہ کو پتہ چل رہا تھا کہ یونس نبی کی تسبیح کون سی اور مچھلی کی تسبیح کون سی، بلکہ یہی نہیں، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرے، ہر چیز اللہ کیا کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ پاک کو ہر مخلوق کی تسبیح کا پتہ چل، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ سب کی تسبیحوں کو بھی جانتے ہیں، سب کی نمازوں کو بھی جانتے ہیں، اور بیک وقت جانتے ہیں۔ ولکن لا تفقہون تسبیح، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، ہر شے اللہ تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ حضرت بابا سلطان باؤ فرماتے ہیں، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا۔ ہمارے بھی تسبیح کرتے ہیں، کئی سیر کرتے ہیں تسبیح، جی جو تسبیح لے کے سیر کرے نا، لوگ کہتے ہیں یہ سب سے اچھی سیر کر، اصل یہ سیر کرنے والا ہے۔ تسبیح کیا کریں، پہلے کریے سبحان اللہ سبحان اللہ، بغیر حساب کے تسبیح، تاکہ بغیر حساب کے اللہ الطاف فرمائے۔ جی تسبیح ہوتی ہیں، مسجدوں میں بھی تسبیح ہوتی ہیں، کرتے ہیں، تسبیح کوئی اتنی ضروری نہیں ہے، پتہ ہی نہ چلے کسی کو کون تسبیح کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اللہ چاہے بندہ چاہے، پتہ ہی نہ چلے کسی کو۔ وہ فرماتے ہیں تسبیح پھری پھر نہ پھریا، تسبیح منکے میں منکا تھا، منکا جی اس منکے کے ساتھ دل کا منکا پھیر، دل میں وہی کفر شرک کا بدعت کا گند ہے، گناہوں پہ تسبیح کرنے لگا ہے، دل پھیر اس تسبیح کے ساتھ، تسبیح پھری دل نہ بھڑکی لینا، تسبیح پھڑکے ہو چلے کٹے، چلے کٹے پر کچھ نہ بنیا، کی لینا چلیاں بڑکے ہو، چلے کٹ کے 40 دن لا کے قرآن نصیب نہیں ہوا، یہ قید کا بھی ترجمہ نصیب نہیں کر کیا ہوا، یہ قرآن ہے میرے بھائیو، یہ کروڑوں چلوں سے زیادہ بہتر ہے، لگاتے رہو کروڑوں چلے، قرآن سے دور ہو کچھ نہیں ملے گا۔ قرآن سمجھو، اللہ کے نبی نے قرآن سمجھایا اپنے صحابہ کو، کیا سمجھایا ہے، قرآن سمجھایا ہے، تابعین کو سمجھایا، تابع چلتا چلتا رمضان ہمارے پاس بھی آ گیا۔ قرآن سمجھو پھر بات بنے گی، قرآن کے بغیر کوئی بات نہیں بنے گی، جہاں مرضی پھرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو۔ ہاں جی، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہدایت کے لیے، نجات کے لیے، شفاعت کے لیے، دنیا اور آخرت کامیابی کے لیے قرآن ہے۔ آپ کو نصیب ہے، میں کہتا ہوں آپ ہر روز ماشاءاللہ آ رہے ہو، اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے، آمین سارے کہہ دیا پتا کوئی گھڑی قبولیت کی اللہ پاک قبول فرمائے، اسی طرح بات چلتی رہے ماشاءاللہ، اللہ اس قرآن کلاس کو آباد رکھے۔ اللہ تو کیا ہوا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اللہ کے حکم سے مچھلی نے یونس نبی کو لقمہ بنا لیا، ایک کوئی لقمہ کی تھا جو ہے آج پر ایک برکی ایسے ڈال ایک ڈال دیتے ہیں جی، پتہ نہیں کتنی بڑی مچھلی تھی، ایک ہی دفعہ اپنے اندر نکل گیا، وہ ملیم یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ تو نے اللہ کی مرضی کے بغیر بستی کو چھوڑ کے یہ اچھا کام نہیں کیا۔ اللہ فلولا انہ کان من المسبحین، بس اگر نہ ہوتا یونس نبی تسبیح کرنے والوں سے، اللہ کا نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے، رسول ہے، قرآن کہہ رہا ہے اگر یونس نبی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتا تو للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، جو تسبیح نہ کرتا لا الہ الا انت سبحانک، لبا ہمارے اٹھائے جانے کے دن، کیا جب اٹھایا جائے گا نا قبروں سے، اس وقت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا،
اس لیے بات نکال دیا کہ یونس نبی نے ہماری کیا کی تھی؟ تسبیح کی تھی. ہاں اس لیے بابا سلطان فرمایا تسبیح پھری دل نہ پھرا، دل پھیرو اس کے ساتھ ہے. ہاں تاکہ تمہاری تسبیح اللہ کے دربار میں قبول ہو. ہاں جی اللہ پاک فرماتے ہیں نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ سمیع اللہ لمن، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اس لیے بھائیو اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی بڑائی کی بریائی بیان کرو تاکہ اللہ خوش ہو کے ہماری پریشانیاں بھی دور کر. تو کہہ رہا ہے کہ اگر دوسرا نبی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا اللہ بھی سبھی بد نہیں لا یوم سن، البتہ اٹھائے جانے کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. فن بزناہ بالعراء وهو سقیم، پھر پھینک دیا ہم نے اس کو چٹگل میدان میں اور وہ بیمار سے. پھینکا تو مچھلی نے ہے لیکن مچھلی نے اللہ کے حکم سے. کسی کی کیا ضرورت ہے پانی کی، مچھلی کی، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی حرکت کرے؟ مچھلی کو اللہ پاک نے حکم دیا اس کے چٹگل میدان میں پھینک دیا. وہ سقیم، وہ بیمار تھے، یعنی مچھلی میں رہنے کی وجہ سے دور ہو گئی. علیہ السلام پھر کیا ہوا؟ انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اور اگا دیا ہم نے اس پہ ایک درخت کدو کا درخت. لوگ کہتے ہیں بیل تھی. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کدو کا درخت تھا. لوگ کہتے ہیں جی کدو کی تو بیل ہوتی، درخت تو ہوتے ہی نہیں. جو اللہ کدو کی بیل بنا سکتا ہے وہ درخت بھی بنا سکتا ہے. درخت تھا یا بیل تھی، جو بھی کدو کا درخت یا بیل تھی، تو اس لیے تاکہ نبی کے وجود میں اس کے پتوں میں سایہ ہو جائے. کدو ایک ایسی بیل یا ایسا درخت ہوتا ہے اس کے نزدیک کو مکھی مچھر بھی نہیں آتا، تاکہ مکھی مچھر تو یونس علیہ السلام محفوظ رہے. اس لیے اللہ فرما اگا دیا ہم نے ایک درخت کدو کا. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. اب یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی تو ان پہ عذاب نہیں آیا بلکہ عذاب کے آثار آئے. پتہ لگا کہ بھی عذاب آ گیا ہے، مکمل عذاب نہیں آیا. آثار ان کو نظر آ گیا عذاب. جب انہیں دیکھا کہ نبی چلا گیا اللہ کا عذاب ہے، اب ہماری خیر نہیں. یہ سارے نہ بچے بوڑھے جوان اور مویشی وغیرہ سارے میدان میں لے آئے اور آگے زاروں قطار روئے چلائے زور زور سے آہ و بکا کی. انہوں نے کفر شرک سے توبہ کر کے انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا. ساری قوم نے کفر شرک سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگی، ایمان کو قبول کر لیا، سب مومن بن گئے. اب یونس علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں. یونس علیہ السلام جو جب اللہ پاک نے صحیح کر دیا حضور سے کچھ صحیح ہو گیا. تو جب یونس علیہ السلام آئے اپنی قوم کے پاس تو یونس علیہ السلام کے آنے سے پہلے 1 لاکھ سے زیادہ یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لا چکی تھی. 1 لاکھ سے زیادہ یونس علیہ السلام تسلیم لانے سے پہلے قوم ایمان لا چکی تھی. تو میرے بھائی یونس علیہ السلام اپنی قوم میں آئے، قوم مومن ساری، سب شرک جو بھی کرتے سارا چھوڑ دیا، مومن بن گئے. یونس علیہ السلام قوم کو دیکھ کے خوش ہوں، قوم یونس علیہ السلام کو دیکھ کے خوش ہو، اور اللہ دونوں کو دیکھ کے خوش ہوا. اس لیے میرے بھائیو ہم یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ قرآن سمجھ رہے ہیں. اللہ ہم کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے رہا ہے، دیتا رہے اللہ پاک. مجھ کو اللہ سمجھانے کی توفیق دے رہا ہے، آپ کو سمجھنے کی توفیق دے رہا ہے. اللہ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. استاد کو شاگردوں کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا قرآن سمجھ رہے. استاد کو شاگردوں کو دیکھ کے کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا کہ اللہ کا قرآن سمجھ رہے. اور شاگردوں کو استاد کو دیکھ کے خوش ہونا چاہیے ہم کو اللہ کا قرآن سمجھا رہا ہے. اللہ ہم سب کو خوش رکھے، دنیا میں بھی خوش رکھے، آخرت ہم سب کو خوش رکھے. بلکہ میں تو یہاں تک آپ کو کہہ دیا کہ اگر ہم اسی طرح خلوص کے ساتھ قرآن سمجھتے سمجھاتے عمل کرتے چلے گئے، دن قیامت اللہ پاک اسی طرح ہم کو دن قیامت جنت میں بھی جمع فرمائے. جب بات سمجھنے کے اکٹھے ہوتی ہو جمع ہوتی ہو، اسی طرح انشاءاللہ دن قیامت اللہ جنت میں جمع فرمائے گا، اکٹھا فرمائے گا. اب میرے بھائیو آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو سمجھا ہی سکتا ہوں، تبلیغ ہی کر سکتا ہوں، کہہ ہی سکتا ہوں، لیکن منوانا میرا کا منوانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اللہ پاک اسی طرح ہر روز قرآن سننے کے لیے آنے کی توفیق دے. بلکہ اور جو ساتھی ہمارے نہیں آ رہے اللہ ان کو بھی آنے کی توفیق دے. دور دور سے لوگ آئیں، ایک وقت آئے کہ اللہ کا سارا قرآن کے سارا قرآن کے سرور سے پڑ جائے. یہاں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو. انشاءاللہ پھر اللہ راضی ہوگا، دنیا میں بھی راضی ہوگا اور آخرت میں بھی راضی ہوگا انشاءاللہ. پھر خیر کے فیصلے فرمائے گا اللہ.
جنت کے فیصلے فرمائے گا۔ میرے بھائیو قرآن ایک عظیم کتاب ہے، بار بار میں تمہیں کہ اس سے اونچی کوئی کتاب نہیں کوئی ہے جی، میری نظر میں کوئی اونچی نہیں ہے، یہی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، لا ریب بے عیب کتاب ہے، سچی اللہ پاک نے ہدایت کے لیے، نجات کے لیے، شفاعت کے لیے یہی کتاب اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہمارے لیے۔ اب ہماری اپنی مرضی اس کی قدر کرے، ہماری اپنی مرضی نہ کرے قدر، ہماری مرضی ہم پہ کوئی بندش نہیں ہے، پابندی نہیں ہے اللہ پاک نے اختیار فمن شاء ذکر، جو چاہے رسید پکڑے، جو چاہے کفر کرے، جب اپنی ہماری مرضی ہے۔ تو میں کہتا ہوں 24 گھنٹوں میں سے ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قرآن کے نام لا دو، ارے قرآن کے لیے وقف کر دو، اس آدھے پونے گھنٹے کی برکت سے انشاءاللہ ہو سکتا جو پورے 24 گھنٹے ان کے اندر اللہ پاک خیر و برکتیں پیدا فرما دے، ہمارے کاروبار صحیح کر دے، پریشانیاں دور کر دے، تکلیفیں رکاوٹیں اللہ پاک دور فرما دے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ، اور بھیجا ہم نے اس کو اِلیٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، طرف 1,00,000 کی یا کچھ زیادہ کی، یعنی اللہ پاک نے یونس علیہ السلام کے 1,00,000 سے کچھ زیادہ کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، وہ سارے کے سارے پھر ایمان لے آئے۔ جب وہ ایمان لے آئے ہم نے ایک وقت مقررہ تک ان کو اور فائدہ دیا، ورنہ ہلاک ہو جاتے سارے کے سارے۔ جب وہ ایمان لے آئے، ایمان کی برکت کے ساتھ ہم نے اور ان کی عمریں بڑھا دی، ایک وقت تک ان کو فائدہ پہنچایا دنیا میں۔ تو میرے بھائیوں ایمان کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی بہاریں ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں یہ فائدہ اللہ نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوا، شرک نہ ہوا، تو اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بڑا فائدہ ایمان کا۔ تو ایمان قرآن والا بناؤ، ایمان 2 نمبر ہونا چاہیے، بلکہ کیا قرآن کو پڑھے ہی نہیں، قرآن سے اس کو کیا پتہ لگے قرآن والا ایمان کون سا ایمان ہے؟ ویسے نہیں بنتا، ایمان قرآن بتلاتا ہے۔ ہاں جی، قرآن والا ایمان، تو قرآن بتلاتا نشان دے کر وہ پھر پتہ چلے گا ایمان کا، پھر آدمی ایماندار ہوگا۔ قرآن پڑھنے ہی بھی دور پھر رہا ہے کہ ادھر جا رہا ہے کہ ادھر جا رہا ہے کہ مجلسوں میں محفلوں میں، کیا بنائے گا وہ قرآن والا ایمان؟ نہیں بنا سکتا، کہیں نہ کہیں بیٹھ جائے گا، بڑھ جائے گا، کہیں نہ کہیں قرآن پڑھے گا، قرآن سمجھے گا، تو اللہ اس کو قرآن والا ایمان بنانے کی بھی توفیق دے گا، اور قرآن کے بتلائے ہوئے عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق دے گا۔ اس کے ساتھ جڑ جاؤ، کہتے ہیں کو الف کرے درکار علم و بس کریں یار، کوئی قرآن کافی نہیں، کتاب ہی کافی، چھوڑو سب کتابوں کو، تو قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی سمجھو۔ کسی کتاب کے بارے میں آپ سے سوال، کسی بڑے سے بڑے مولوی کی لکھی کتاب ہے، کسی بزرگ کی، کسی گدی بشیر پیر فقیر کی کتاب ہے، یعنی کسی کتاب کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، قرآن کے بارے میں سوال ہوگا۔ کوئی کتاب، پتہ نہیں لوگوں کے دماغ کہاں چلے گئے، کیوں سمجھ نہیں آتی، یہاں بیٹھتے ہیں 10 دن 8 دن مہینہ گئے ہو جاتے، قرآن کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اللہ کی کتاب کو جب پسند نہیں کہ اللہ اس کو کیسے پسند کرے گا جب اللہ کتاب کو چھوڑ گیا؟ کئی آئے کبھی بیٹھے نظری نہیں آتی، آواز پر نہیں آتی، اللہ کو پیچھے سے ان کو پھونک مارتا ہے، کوئی تبلیغ کرتا ہے، یا اللہ ہی کو منظور، کیا بات ہے؟ خوش قسمت ہو تم لوگ، اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے چن لیا، اللہ کا انتخاب ہو، قرآن کے لیے پسند کر لیا۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ پاک انشاءاللہ خیر کے فیصلے فرمائے گا، آپ میں بھی انشاءاللہ اللہ خیر کے فیصلے فرمائے گا۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہو رہا، یہ لکھا جا رہا ہے اللہ کے دربار میں، آپ کا ہر روز حاضری لگتی ہے، نوٹ ہوتا ہے کون کون قرآن کلاس میں آیا، کون کون نہیں آیا، کون کون دل سے بیٹھا، کون دل سے، یہ سارا لکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، نام اللہ پاک کو ہر شے کا پتہ ہے، اللہ سے ذرے کو جاننے والے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ ہم نے اس کو 1,00,000 سے کچھ زیادہ لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا، وہ پھر سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، ہم نے ایمان کی برکت سے ان کو ایک وقت کے لیے فائدہ پہنچایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، الیاس علیہ السلام رسولوں سے قال لقومه الا تتقون، کہا اس نے بات سے اپنی قوم بھی الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم پکارتے ہو بال بت کو، چھوڑتے ہو سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو؟ اللہ ربکم رب آبائکم، اللہ رب ہے تمہارا، رب ہے تمہارے پہلے باپ دادا کا۔ فکذبوہ فانہم لمحضرون، بس تکذیب کی انہوں نے اس رسول کی،
پس دن قیامت کے ان کو عذاب کے لیے حاضر کیا جائے گا. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خال مخلص بندے ان کو عذاب کے لیے حاضر نہیں کیا جائے گا. وترکنا، چھوڑ دیا ہم نے اس کے ذکر خیر کے خلاف پیچھے آنے والوں میں. سلام علی یاسین، سلام ہو یاسین پہ. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم جزا دیتے ہیں کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک یاس نبی ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے. وان لوط اللہ من المرسلین، اور بے شک لوط علیہ السلام البتہ رسولوں سے تھے. نجیناہ واہلہ، کر کے نجات دی ہم نے اس کی آل کو سب کو. اللہ جو ایک بوڑھی پیچھے رہنے والوں میں سے مطلب مر رہا تھا، ہم نے سب کو برباد کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، بے شک تم مکہ کے مشرکوں گزرتے ہو ان پہ سے صبح کے وقت اور رات کے وقت. ہم ان کے شام کو جاتے ہو کہ تباہ شدہ بچنے کے پاس سے گزر کے جاتے ہو، گزر کے ہی جاتے ہو. خلاص عقل کرو، سمجھو، چھوڑ دو مشرک کو. اس کا یہ مشرک کی وجہ برباد ہو، تم بھی کسی اس طرح برباد نہ ہو جانا ہوگا. ان یونس من المرسلین، یونس علیہ السلام کو رسولوں سے تھے. اذ ابقا الى الفلك المشحون، جب کہ بھاگے ہو کر بھری ہوئی کشتی کے. فسام قرآن کی انہوں نے. فکان من المدحضین، ہو گیا یونس نبی مغلوب ہونے والوں میں سے. لقمہ بنا لیا اس کو مچھلی نے، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والے تھے. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس نبی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا. للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، پھینک دیا ہم نے اس کو چٹیل میدان میں، وہو سقیم، اور وہ بیمار تھے. وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اگایا ہم نے اس پہ کدو کے درخت کو. وارسلنا، اور بھیجا ہم نے اس کو الی مئۃ الف او یزیدون، 1,00,000 سے زیادہ کی طرف. فآمنوا فمتعناہم الی حین، اللہ نے ایمان کی برکت ہم کو، سارے ایمان لے آئے، اللہ نے ایمان کی برکت سے ان کو فائدہ پہنچا. ایک وقت مقررہ تک ذاتم اللہ علیہ. کل کو بھائی سود پوری ہو گئی الحمدللہ. تو سب ساتھی تشریف لائے، جو نہیں بھی آئے ان کو بھی کہہ دیں انشاءاللہ کھانا ہے. ہوا کل کو کھانا بھی ہوگا انشاءاللہ، کھانا ہی کھانا ہے. اچھے بڑے آپ نہیں، الیاس علیہ السلام نام ہے، یہ الیاس علیہ السلام بھی کہتے ہیں، الیاسین بھی کہتے تھے، دو نام سے. یاسین میں نے کوئی رسول کا کام الیاس اجمی لفظ عربی لفظ نہیں ہے، عربی نہیں ہے، یہ لفظ الیاس الیاسین یہ کون نبی نام ہے.